ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے، کہ آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ پہلی بات، مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے قضاء حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے، اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی، کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے۔ تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے۔ تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سامنے حالانکہ سترا بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ اللہ سے مراد اللہ، تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے، لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے۔ تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، قضاء حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق۔ اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو وہاں بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی۔ تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، اور استغفار بھی کرتے تھے۔ ایک 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے، ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں، اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فحش فلمیں کیسے دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں۔ باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں، اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں، آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو،
پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسے کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرے۔ دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ۔ تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ۔ اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے، تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں، تو اس لیے آپ احتیاط کریں اور جا کے یہ جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں اور کسی سائیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو، تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ اور نکاح تو جلد سے جلد کرے فوراً، وہ تو لازمی ہے۔ اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے، ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے، تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ اقرار طلاق ہے، اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے۔ لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی وہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو، تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے کوئی طلاق نہیں دی تمہیں، اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو، لیکن آپ تو وہمی ہیں، آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے، تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے۔ باقی وہم کا علاج کریں، یہ چھوڑ دیں، یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے۔ ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں، ان بد دعاؤں کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ آپ خدمت کرتے رہیں اور والدہ کو اللہ ہدایت دے۔ اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے والدہ کو بھی گناہ ملتا ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے والدہ کو، تو ماں کے لیے بد دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جو جہنم میں بڑی تعداد میں ہوں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکفرن اللعن، یہ لعنتیں بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دے دیتی ہیں جلدی، تو یہ بہت برا عمل ہے، آپ کی والدہ کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ باقی آپ اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ، اگر آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں خدمت کا تو انشاءاللہ بد دعا کا اثر اللہ نے چاہا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ایک مٹھی داڑھی کے بغیر مرد سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہے؟ نہیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ حکم وجوبی ہے، استحبابی حکم نہیں ہے، لازمی حکم ہے یہ، تو اس لیے نبی کا حکم توڑ کے آپ پورے پکے سچے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے جو سال میں 1 دفعہ ادا ہوتا ہے اور مالداروں پر واجب ہوتا ہے، اور ان کے مال پر 2.5% واجب ہوتا ہے، اور اس کے کچھ مستحقین ہیں انہی کو دینا پڑے گا، سید کو نہیں دے سکتے آپ، مالدار کو نہیں دے سکتے، بلکہ متوسط کو بھی نہیں دے سکتے، غریب کو دے سکتے ہیں آپ، اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ صدقے میں سب جائز ہے، غریب بھی صدقہ نکالے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آدھی کھجور صدقہ کر دو، ظاہر ہے غریب ہی ہوگا جو آدھی کھجور صدقہ کرے گا، اور وہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ، کسی کو وقتی ضرورت پڑی ہے اگر ابھی اس کے پاس پیسے نہیں، اگرچہ مالدار ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ لگایا جا سکتا ہے، تو اور جتنا کریں گے صدقہ اتنا اچھا ہے۔ لیکن زکوٰۃ یہ خاص مسائل ہیں اور وہ اسلام کا رکن ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء نے توقف کیا، حرام نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھیں، لوگ میری طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کرپٹو کرنسی کو حرام کہتے ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ایک فتوے میں بھی میں نے کہا ہو کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال حرام ہے، تو کیونکہ کنفیوژن ہے کہ یہ ہے کیا، بھلا کیا ہے یہ، اور کنفیوژن بھی ہماری غلطی سے نہیں ہے، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کی رائے میں اتنا اختلاف ہے، تو مفتی تو پھر ظاہر ہے ماہرین ہی کی رائے لے گا نا کہ وہ ہے کیا یہ۔ مثال کے طور پر کوئی کیمیکل ہمارے پاس آیا یا کوئی چیز ہمارے پاس آئی اور اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ حرام گوشت سے بنی ہے یا حلال گوشت سے، اب ماہرین کا اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ حرام گوشت سے، یا کوئی کہہ رہا ہے حلال، تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا نا۔ تو وجہ کیا ہے کہ جو نالج ہے ہمارے پاس، وہ نالج دینے والے ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے، تو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے، اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے، تو پھر اس لیے خاموش ہیں، باقی ہم نے حرام نہیں کہا، یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اور کسی جگہ پہ کرپٹو کرنسی کے بغیر خرید و فروخت بہت مشکل ہو گئی ہو یا بہت شدید مجبوری بن گئی ہو،
تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے گنجائش والا کال ہی لینا چاہیے، واللہ عالم۔ باقی دوسرے علماء سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ کیا جن انسان پر آ سکتے ہیں اور انہیں قابو کر سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، قابو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کن پہ آتے ہیں، کن کو قابو کرتے ہیں؟ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں جنات کا علاج کرانے کے لیے، انہی پہ آتے ہیں۔ جو عاملوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے علاج نہیں کراتے، ان پہ اول تو جن آتے نہیں، اگر آ بھی جائیں تو خود ہی جان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جبھی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ تو باقی اگر اللہ نہ کرے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ جن آ سکتا ہو، آ جاتا ہے، اور وہ بھی مخصوص ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، عام طور پہ جن ان پہ نہیں آتے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی پہ آ گیا ہے، اکثر تو 99% فراڈ کے کیس ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں، اصل میں عشق معاشقہ ہوا ہوتا ہے ان کو، تو وہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بہویں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتی ہیں، ناٹک کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بعض دفعہ ساس مسلط کر لیتی ہے، بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس میں۔ بہترین حل ہے اپنے اوپر جن مسلط کر لو کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، تو کوئی پھر جو مرضی پھینکتے رہو، بولتے رہو، گالیاں دیتے رہو، کیس ہی نہیں بنتا کوئی۔ تو ان پہ تو جن آیا ہوا ہے، جن آ جائے آپ اس کے بعد جس کو چاہیں برا بھلا کہیں۔ تو اس لیے